دو کنارے کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر اب ماورا کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ولید؟ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس بات کو بھول جانا چاہیے، لیکن ولید کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اتنی آسانی سے ان سب باتوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ دریشوار اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا کہ میری بہن اس گھر میں جانے کا فیصلہ کرے، لیکن اگر تیمور کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے تو ماورا کی اس گھٹیا شرط نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دریشوار تو اب یہاں پر ماورا کا گھر برباد کرنے کے لیے اپنے بھائی کا گھر بچانے کی شرط رکھتی ہے، تو دوسری طرف ہی دریشوار کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہونے والا ہے، کیونکہ دریشوار جو کہ اپنا سب کچھ لوٹا چکی ہے بزنس میں انویسٹ کر کے، دراصل اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ الینا نے اس بات کا کیسے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ یہاں پر الینا کا شوہر اب بہت ہی جلد دریشوار کا سارا مال و اسباب لے کر فرار ہونے والا ہے، جہاں پر الینا اور اس کا شوہر آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر دریشوار تو دھیان سے بھی نہیں دیکھتی کہ آخر جس پر اس نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ الینا میرے ساتھ اس طرح کرے گی، کیونکہ دریشوار کو اب پتہ تو اس بارے میں چل جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پچھتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے میرے ساتھ ہوا۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ اب وہ خالی ہاتھ رہ چکی ہے اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کیسے سب کچھ اپنا نقصان پورا کروں گی۔ اب وہ الینا کو بہت زیادہ کالز بھی کرتی ہے، لیکن الینا اس کی کوئی کال بھی ریسیو نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں تمہاری کیسے کال ریسیو کر سکتی ہوں۔ یہاں پر الینا اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ جو کر کے گئی ہے، لیکن یہاں پر تیمور کی نظروں میں بھی اب دریشوار، جب سے دریشوار نے یہ شرط رکھی تھی کہ تیمور بھائی آپ تب تک آئمہ کو اس گھر میں لے کر نہیں آئیں گے جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ میری شادی نہیں کروائے گی، لیکن یہاں پر اب اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے بعد اسے اب کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس کا اپنا ہی بھائی اسے اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ یہاں پر آئمہ اب صاف صاف کہتی ہے کہ تیمور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہیں تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی بہن کسی بھی صورت یہ گھر تو بسنے نہیں دے گی۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کی بہن ہمارے رشتے سے دور رہے، ورنہ نہ جانے پھر ہمارے رشتے کو نظر لگ سکتی ہے۔ یہاں پر تیمور اپنی بیوی کی تو بات مانے گا ہی، کیونکہ فاطمہ بھی اب صاف صاف کہتی ہے کہ دیکھو تیمور، میں اب نہیں چاہتی کہ تم کبھی بھی آئمہ کو ناراض کرو اور اس گھر سے بھیجو، کیونکہ آئمہ اس گھر کی رونق ہے اور آئمہ کو اپنے ہی گھر میں رہنا چاہیے۔ دریشوار اب جہاں پر بے بس ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو چکا ہے، تو اب وہ سوچتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لینی ہوگی، کیونکہ یہاں پر اب کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہیں رہی۔ تو یہاں پر وہ تیمور کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تیمور یہاں پر کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں جان سکتا تھا کہ تم اتنا گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہو اور میرے ہی بچے کو جان سے مارنے کی کوشش بھی۔ تم کیسی بہن ہو میں آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں۔ دریشوار کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔